حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، بالآخر قوم نے آپ کا کہنا نہیں مانا اور بت پرستی اور شرک کے گناہوں میں پڑے رہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو یہ دعا کے ذریعے التجا کی، فرمایا قال نوح ربی انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، کہ اے میرے پروردگار، حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے میرا کہنا نہیں مانا اور ان سرداروں کے پیچھے چلے جن کو ان کے مال اور اولاد نے نقصان پہنچانے کے سوا کچھ بھی نہیں دیا۔ یعنی میرا کہنا انہوں نے نہیں مانا بلکہ سرداروں کا کہنا مانا اور ان کے پیچھے چل پڑے، اور ان کی اولاد نے اور ان کے مال نے انہیں ہر طرح کے نقصان سے جو ہے نا انہیں مالا مال کیا، فائدے سے مالا مال نہیں کیا۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور انہوں نے بہت بڑی بھاری مکاری سے کام لیا۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا، اور انہوں نے اپنے آدمیوں سے یہ کہا کہ اپنے معبودوں کو ہرگز مت چھوڑنا۔ معبودوں میں سے چند ایک کے جو کہ مشہور تھے ان کے نام بھی لیا گیا ہے، نہ سواع کو چھوڑنا نہ ود کو چھوڑنا۔ ود معبودوں کا نام تھا، بتوں کا نام تھا، سواع بتوں کا نام تھا۔ ولا یغوث ویعوق ونسرا، نہ یغوث کو چھوڑنا نہ یعوق کو چھوڑنا نہ نصر کو چھوڑنا۔ یہ بتوں کے نام ہوتے تھے، یغوث، یعوق، نصر، ود، سواع، تو یہ ان کے بتوں کے نام تھے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بتوں کے نام۔ جب ان کے اوپر مصیبت آ گئی، آفت آ گئی، تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے معبودوں کو کسی وقت نہیں چھوڑیں گے، جیسا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب اپنے قوم کو توحید کی دعوت دی تو انہوں نے آپ کے کہنے کو ماننے کے بجائے، سر تسلیم خم کرنے کے بجائے، انہوں نے کیا کہا تھا کہ آؤ لوگو، آج ہم اپنے معبودوں کی مدد کرتے ہیں، ہمارے معبودوں کے اوپر ایک بہت جو ہے مصیبت آئی ہے، بڑے دن آئے ہیں، لہٰذا ہم اپنے معبودوں کی، اپنے خداؤں کی مدد کریں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہماری مدد کون کرتا ہے؟ خدا اللہ ہماری مدد کرتا ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا عقیدہ کیا تھا کہ ہم اپنے خداؤں کی مدد کریں گے، آج ان کے اوپر مصیبت آئی ہے۔ تو یہاں پر بھی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی کچھ یہی کہا کہ آج ہمارے خداؤں کے اوپر جو ہے بڑے دن آئے ہیں، لہٰذا ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے اپنے معبودوں کو۔ ہاں، ہم چھوڑیں گے تو نوح علیہ السلام کی تبلیغ کو، آپ کے احکامات کو، آپ کے فرامین کو چھوڑیں گے، لیکن اپنے معبودوں کو کسی وقت نہیں چھوڑیں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک وقد اضلوا کثیرا، اور اسی طریقے سے اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بہت سوں کو گمراہ کر دیا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے تھے، لیکن قرآن کی آیت ہے گویا اللہ فرما رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کہا کہ فرمایا کہ بہت سوں کو ان معبودوں نے یا اللہ گمراہ کر دیا ہے، ود نے، سواع نے، یغوث نے، یعوق نے، نصر نے گمراہ کر دیا ہے۔ ولا تزد الظالمین الا ضلالا، اور فرمایا دعا کی اللہ سے کہ یا اللہ ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی اور چیز میں ترقی نہ دے، اگر ان کو ترقی بھی دینا ہے تو گمراہی میں ترقی دے، کیونکہ یہ لوگ ہیں ہی گمراہ، 950 سال ان کو تبلیغ کی، پھر بھی یہ گمراہی میں پڑے رہے، لہٰذا ان کو گمراہی کے سوا کسی اور چیز میں ترقی ہی نہ دے۔ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، ان لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں غرق کر دیا، ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور پھر فادخلوا نارا، ہم نے انہیں آگ میں داخل کیا، یا پھر انہیں آگ میں داخل کیا گیا۔ فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، اور انہیں اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور حمایتی میسر ہی نہیں آئے، کوئی مددگار، کوئی حمایتی، کوئی مدد کرنے والا میسر ہی نہیں آئے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئی ان کے۔ وقال نوح ربی، اور اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا اپنے رب سے کہ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ میرے پروردگار ان کافروں میں سے کوئی ایک باشندہ بھی زمین میں باقی نہ رکھے، ان سب کو ہلاک فرمائیے،
انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اگر آپ ان کو باقی رکھیں گے تو یا اللہ یہ تیرے اور بندوں کو بھی یہ گمراہ کریں گے، باقی بندوں کو بھی یہ گمراہ کریں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بدکار ہوگی، پکی کافر اولاد ہوگی، پیدا ہوگی، لہٰذا اے اللہ ان کو باقی ہی نہ چھوڑنا۔ رب اغفر لی، آخر میں حضرت نوح علیہ السلام دعا فرماتے ہیں رب اغفر لی ولوالدی، اے میرے پروردگار میری بھی بخشش فرما دیجئے اور میرے والدین کی بھی بخشش فرما دیجئے، وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور جو میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہوئے ان کی بھی بخشش فرما دیجئے، مومنین کی بھی بخشش فرما دیجئے، اور مومنات یعنی خواتین کی بھی، مومنہ عورتوں کی بھی بخشش فرما دیجئے، وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، جو لوگ ظالم ہیں ان کو تباہی کے سوا کوئی اور چیز عطا نہ فرما دیجئے، انہیں تباہی عطا فرما دیجئے جو لوگ ظالم ہیں، لیکن جو لوگ ایمان لائے ہیں، میرے گھر میں آئے ہوئے ہیں، داخل ہوئے ہیں، مومنین میں سے مومنات میں سے، ان کی بخشش فرما دیجئے۔ آخر میں یہ دعا فرماتے ہیں۔ دیکھیں میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس واقعے کو ہمیں بتایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی اپنی قوم کو، مشرک قوم، بت پرست قوم، کسی وقت بھی کسی حال میں بھی اپنے بتوں کو چھوڑنے والے نہیں تھے، شرک سے توبہ طائب ہونے والے نہیں تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو بھی غرق فرما دیا، کیونکہ وہ اللہ کے مقابلے میں آ گئے تھے نا۔ جو شرک میں مبتلا ہوتا ہے وہ اللہ کے مقابلے میں آ جاتا ہے، جو اللہ کے مقابلے میں آ جاتا ہے اللہ اسے کسی حال نہیں چھوڑتا، اسے غرق فرما دیتا ہے، اسے اللہ کی پکڑ ہوتی ہے اور وہ عذاب میں مبتلا ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور آپ کے ساتھ جتنے بھی ایمان والے تھے ان کو بچایا، لیکن جو لوگ کافر تھے، جو لوگ مشرک تھے، جو بت پرست تھے، ان کو اللہ نے غرق فرما دیا ہے۔ تو اس واقعے کو سورہ نوح کے اندر اللہ نے ہمیں بڑے احسن طریقے سے سمجھایا ہے، بتایا ہے، تو ہم بھی اپنے آس پاس ان اشیاء سے اور ان کاموں سے اور ان یعنی محافلوں سے اپنے آپ کو دور رکھے جہاں شرک کا کوئی شائبہ بھی نظر آتا ہو، کوئی شبہ بھی ہوتا ہو کہ یہاں کوئی شرک ہو رہا ہے، یہاں اللہ کے ساتھ کوئی جو ہے شرک کا معاملہ کیا جا رہا ہے۔ شرک کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیز پیدا کرنے کے قادر ہیں اسے ہم کسی غیر اللہ کو دے دیں کہ اس سے بھی ہم یہ طلب کریں کہ یہ بھی ہمیں یہ کچھ دے سکتا ہے، یہ بھی بیٹا بیٹی دے سکتا ہے، یہ بھی ہمیں کھانا دے سکتا ہے، یہ بھی ہمیں رزق دے سکتا ہے، یہ سب کچھ شرک ہے۔ ہمارے گرد و پیش میں بھی اگر کوئی ایسا واقعات ہو تو اس سے اپنے آپ کو بچائیں کہ یہ شرک ہے، شرک کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ جو مشرک ہوتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی، باقی اللہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک گناہ کی بخشش فرما دوں گا، لیکن جو میرے ساتھ شرک کرتا ہے اسے کبھی بھی معاف نہیں فرماؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کے ساتھ اوپر صحیح استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔